بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں آج آپ کو امریکن لٹریچر کے ایک بہت ہی فیمس ڈرامہ دا کروسیبل کی اردو سمری کرواؤں گی۔ کڑا حساب۔ دا کروسیبل کا مطلب ہوتا ہے کڑا حساب۔ آرتھر ملر کی کتاب دا کروسیبل میں 1692 میں سیلم کے مذہب کے نام پر ہونے والے ظلم اور زیادتیوں پر بہترین انداز میں تنقید کی گئی ہے۔ تاریخ کے اس ظلم اور سنگ دلی سے بھرے واقعے کی روشنی میں ملر درحقیقت 20ویں صدی میں امریکہ میں کمیونزم کے خلاف لارڈ میکارتھی کے ظلم و ستم بیان کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو کمیونسٹ ہونے کی بہت سخت سزا بھگتنی پڑی، اور یہ سلسلہ اتنا پھیل گیا کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ بھی دوسروں کو کمیونسٹ ثابت کر کے لینے لگے۔ کہانی چونکہ 1992 میں سیلم میں ہونے والے حقیقی واقعے کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ کہانی کا آغاز ریورنڈ پیرس سے ہوتا ہے، جو کہ سیلم میں مذہبی امور کا وزیر ہے۔ ہیل اپنے کمرے میں بہت پریشان دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کو بیٹی رات سے بے ہوش ہے۔ ہیل بیٹی ایبیگیل، جو کہ بیٹی کی کزن ہے، اور دوسری کئی لڑکیوں کو جنگل میں روحوں کو پکارتے اور بلاتے دیکھا ہے۔ بیٹی اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر سکتے میں آ جاتی ہے اور ہوش میں نہ آنے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ دوسری طرف رتھ پٹنم جو کہ مسٹر اینڈ مسز پٹنم کی بیٹی ہے، وہ بھی بے ہوشی کا ڈرامہ کرتی ہے تاکہ بدروحوں کے ہونے پر یقین دلا سکے۔ مسز پٹنم کے پہلے ہی 7 بچے پیدائش کے وقت وفات پا چکے تھے، چنانچہ وہ فوراً رتھ کی حالت دیکھ کر بدروحوں کے وجود پر یقین کر لیتی ہے۔ لیکن پیرس بہت پریشان ہے کہ مذہبی امور کا وزیر ہونے کے ناطے بدروحوں کے ثابت ہونے پر اس کے سیاسی دشمن اس وزارت سے محروم کر سکتے ہیں۔ پیرس ایبیگیل سے پچھلی رات کے واقعے کے بارے میں سختی سے پوچھتا ہے۔ لڑکیوں کا جنگل میں اس طرح وحشیانہ ڈانس کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن ایبیگیل، جو کہ 17 سال کی ہے، وہ باقی تمام لڑکیوں سے بڑی ہے۔ وہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ وہ تمام لڑکیاں محض لطف کے لیے یہ کھیل کھیل رہی تھیں اور بدروحوں والی بات کو کوئی حقیقت نہیں۔ پیرس ایبیگیل کی بات پر بالکل یقین نہیں کرتا۔ اسی دوران مسز اینڈ مسٹر پٹنم بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی رتھ بھی رات سے بیٹی کی طرح سکتے کا شکار ہے اور کوئی بات چیت نہیں کر رہی۔ مسٹر پٹنم اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ لڑکیاں یقیناً بدروحوں کو پکار رہی ہیں۔ وہ اس بات کا بھی دعویٰ کرتی ہے کہ بیٹی کو ہوا میں جھاڑو پر بیٹھ کر اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پیرس گھر کے نیچے موجود لوگوں کے سامنے کرنے سے گریز کرتا ہے، لیکن بعد میں لوگوں کو اس ساری صورتحال کے بارے میں بتانے کے لیے نیچے چلا جاتا ہے۔ اس دوران مسٹر اینڈ مسز پٹنم بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ اب کمرے میں صرف ایبیگیل بیٹی اور مرسی، جو کہ پٹنم کی ملازمہ ہیں، وہ رہ جاتے ہیں۔ پھر وہاں میری وارن بھی آ جاتی ہے، جو کہ پراکٹر کون ہے؟ پراکٹر اس کہانی کی ہیرو کی ملازمہ ہے۔ ایبیگیل تمام لڑکیوں کو سختی سے منع کرتی ہے کہ وہ بدروحوں کو پکارنے والی بات کو سچ نہ کہیں، ورنہ سبھی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس موقع پر بیٹی اچانک اٹھتی ہے اور ایبیگیل پر چلاتے ہوئے الزامات لگاتی ہے۔ اس نے خون پیا ہے اور پراکٹر کی بیوی الزبتھ کو
قتل کرنے کے لیے جادو کیا ہے۔ ایبیگیل بیٹی کو مارتی ہے اور سب کو اس معاملے پر خاموش رہنے کے لیے زور دیتی ہے۔ یہاں جان پروکٹر داخل ہوتا ہے جو کہ پیشے کے اعتبار سے کسان ہے۔ وہ آ کر میری جو کہ اس کی ملازمہ ہے ڈانٹتا ہے اور گھر بھیج دیتا ہے۔ میری کے ساتھ مرسی بھی چلی جاتی ہے۔ اب وہاں ایبیگیل اور پروکٹر رہ جاتے ہیں۔ ایبیگیل جو کہ کبھی پروکٹر کی ملازمہ تھی، وہ اس دوران اس کے اوپر پروکٹر کے درمیان ناجائز تعلقات بھی قائم ہوئے تھے، جس کا الزبتھ پروکٹر کی بیوی کو جب پتہ چلتا ہے تو اس پر ایبیگیل کی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ پروکٹر بھی اپنی غلطی پر الزبتھ کے سامنے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور تب اس نے ایبیگیل سے کوئی رابطہ نہیں رکھا ہوتا۔ ایبیگیل خوش ہوتی ہے کہ شاید پروکٹر اس کی محبت میں اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ پروکٹر کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرواتی ہے۔ اس وقت نیچے سے دعائیں پڑھنے کی اونچی آواز آتی ہے اور بے ہوش بیٹی جو ہے ایک دم سے اٹھ کر زور زور سے تالیاں بجاتی ہے۔ پیرس بھاگ جاتا ہے، کمرے میں آتا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ پیرس پروکٹر کو دیکھ کر باقاعدگی سے چرچ نہ آنے اور چرچ کے بارے میں اچھے خیالات نہ رکھنے پر برا بھلا کہتا ہے۔ پیرس، پٹنم اور باقی لوگ بھی ایبیگیل سے دوبارہ تفتیش شروع کرتے ہیں اور اس بار ٹٹوبا نام بھی آتا ہے جو کہ افریقہ سے تعلق رکھتی ہے اور بدروحوں کو پکارنے کا علم جانتی ہے۔ پیرس ریورڈ ہیل کو بلاتا ہے جو کہ بدروحوں کی تلاش کرنے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ ہیل بہت سی کتابوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور لڑکیوں سے مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے تاکہ اصل حقیقت جان سکے۔ پروکٹر وہاں سے غصے سے چلا جاتا ہے اور لڑکیاں بالآخر دوسروں کے دباؤ میں آ کر کئی لوگوں پر بدروح ہونے کے الزام لگا دیتی ہیں۔ اس طرح 8 دن گزر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ بدروح ہونے کے الزام میں پکڑ لیا جاتا ہے اور سخت قسم کی آزمائش سے گزارا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو پھانسی بھی دی جاتی ہے۔ الزبتھ میری وارن کو ڈانٹتی ہے کہ وہ کئی دنوں سے کام پر کیوں نہیں آئی۔ میری بتاتی ہے کہ اب اسے عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ دوسرے لوگوں میں بدروح کو پہچان سکے۔ میری الزبتھ کو کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا دیتی ہے جو کہ اس نے عدالت میں فارغ وقت میں بیٹھ کر بنائی تھی۔ الزبتھ پروکٹر سے ایبیگیل کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ایبیگیل پروکٹر کی محبت میں کہیں الزبتھ کو بھی بدروح قرار نہ دے۔ پروکٹر ان کے الزامات کو جھٹلاتا ہے۔ الزبتھ پروکٹر پر زور دیتی ہے کہ وہ عدالت میں جا کر سچ بتا دے۔ یہ سب لڑکیاں جھوٹی ہیں۔ ریورڈ ہیل بھی وہاں آ جاتا ہے اور پروکٹر سے کہتا ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کو بدروح ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہ تمام لڑکیاں صرف انہی پر الزام لگا رہی ہیں جن کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے۔ اس دوران جائلر کوڑے فرانس فرس جو کہ اس علاقے کے بہت معزز لوگوں میں شمار ہوتے ہیں آ کر بتاتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو بھی بدروح ہونے کا الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہاں عدالت کا چیلا کانسٹیبل شیو جو ہے اور مارشل ہیرک الزبتھ کو گرفتار کرنے آتا ہے۔ ایبیگیل الزبتھ پر بدروح ہونے کا الزام لگاتی ہے۔ الزبتھ کے گھر پر کپڑے کی گڑیا جو کہ اس نے میری نے دی تھی کا ملنا، جس کے اندر ایک سوئی بھی پیوست ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی دوسروں پر جادو کرتی ہے۔ پروکٹر بہت چلاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ لڑکیاں جھوٹی کہانی سنا کر عدالت کو گمراہ کر رہی ہیں، لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا۔ اس بات کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ اس کے جانے کے بعد پروکٹر میری وارن کو کہتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر جج بارتھون اور ڈپٹی گورنر کے سامنے جا کے بتائے کہ یہ سب لڑکیاں محض جھوٹ بول رہی ہیں
ان کو جھوٹ دوسروں کو سزا دلوا رہی ہیں، کیونکہ اب تک 72 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے اور سینکڑوں لوگوں پر عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے۔ میری وارن پروکٹر کے ساتھ جا کر عدالت میں بیان کر دیتی ہے کہ اسے دوسری کسی بھی لڑکی کی بدروح نظر نہیں آتی۔ اس کے سامنے ایبی گیل کو لایا جاتا ہے، جو کہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو معصوم اور سچا ثابت کرنے کے لیے میری وارن پر چلانا شروع کر دیتی ہے کہ میری اندر شیطان موجود ہے، وہ ایبی گیل کو تنگ کر رہا ہے، اور دیکھتے ہوئے باقی لڑکیاں بھی پہنچ چیختی چلاتی ہیں اور اپنی زندگی بچانے کے لیے میری وارن کو بھی ان لڑکیوں کے سامنے ساتھ دینا پڑتا ہے۔ میری وارن اپنی زندگی بچانے کے لیے پروکٹر پر الزام لگا دیتی ہے کہ پروکٹر نے زبردستی اس سے کہلوا دیا تھا کہ اس بدروح نظر آتی ہے۔ اس طرح پروکٹر پر بھی الزام آ جاتا ہے کہ اس نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروکٹر جب دیکھتا ہے کہ ان لڑکیوں کی معصومیت پر کوئی شک نہیں کیا جا رہا تو وہ ایبی گیل کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کی حقیقت بیان کر دیتا ہے تاکہ عدالت کے سامنے ایبی گیل کا صحیح چہرہ سامنے آ جائے۔ پروکٹر بتاتا ہے کہ الزبتھ کو بھی اس بات کا علم ہے اور اس نے انہیں تعلقات کی بنا پر ایبی گیل کے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ایبی گیل اس الزام میں بالکل انکار کر دیتی ہے کہ اس کے اور پروکٹر کے درمیان کوئی تعلق کبھی نہیں تھا۔ اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے الزبتھ کو بلایا جاتا ہے وہ حقیقت بتا سکے اس نے ایبی گیل نوکری سے کیوں نکالا تھا۔ الزبتھ کو بلا کر جب پروکٹر ایبی گیل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ سوچ کر سچ بتانے سے کہیں پروکٹر بھی گرفتار نہ کر لیا جائے۔ یہ کہتی ہے کہ پروکٹر بہت اچھا انسان ہے اور اس کے اور ایبی گیل کے درمیان کوئی ایسا غلط تعلق نہیں، اور یہ کہ اس نے ایبی گیل کو شک کی بنا پر نوکری سے نہیں نکالا تھا بلکہ کسی ذاتی وجہ سے نکالا تھا۔ اس طرح پروکٹر ایبی گیل کے پر لگایا الزام ثابت نہیں کر سکتی اور گرفتار اس کو کر لیا جاتا ہے۔ بعد میں پروکٹر پر زور ڈالا جاتا ہے کہ وہ مان جائے کہ اس کے اندر بھی شیطان موجود ہے۔ پروکٹر ہیل اور الزبتھ کے اصرار پر یہ لکھ کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ اس میں شیطان موجود ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اس کے جن دوستوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے لیکن خود کو شیطان کا ساتھی قرار نہیں دیا، پروکٹر ان کی قربانی کے بدلے میں اپنی زندگی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر پروکٹر اپنا لکھا ہوا بیان پھاڑ دیتا ہے اور وہ اسی طرح اگلی صبح پروکٹر ریبیکا کو پھانسی گھاٹ سزائے موت کے لیے لے جاتے ہیں۔ چنانچہ پروکٹر جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی نہیں بچاتا بلکہ سچ کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے۔